ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جا کر کے دیکھیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام 11 لاکھ روپے مالیت کی 365 راشن کٹس کی تقسیم عمل میں آئی ہے۔ فروری 2025 کو بمقام روز گارڈن صفا بیت المال انڈیا کے زیر اہتمام 11,26,000 روپے مالیت کی 365 راشن کٹس مستحق اور نادار خاندانوں میں تقسیم کی گئی۔ اس فلاحی اقدام کا مقصد غریب اور ضرورت مند افراد کو رمضان المبارک کی آمد سے قبل راشن فراہم کرنا تاکہ وہ بابرکت مہینے میں یکسوئی کے ساتھ ماہ مبارک کی عبادات سیام کو انجام دے سکے۔ ہر راشن کٹ میں مختلف قسم کی ضروریاتی زندگی اس میں موجود ہوتی ہے، جیسے چاول ہے، تیل ہے، آٹا ہے، نمک اور کھجور، بیسن اور مسور ڈال، چنا ڈال، شکر، مرچ پاؤڈر اور اچار وغیرہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ تقسیم کی تقریب میں مولانا عبداللہ معاذ حسامی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صفا بیت المال کا مقصد محض راشن کی تقسیم نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق خدمت خلق کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان مبارک ہمدردی، محبت اور غریبوں کی مدد کا مہینہ، سب کو اپنے وسائل کے مطابق ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ادھر صفا بیت المال انڈیا کی ٹیم نے اس فلاحی مہم کو بلا تعہد و تسلسل کے ساتھ کامیابی سے سر انجام دیا تاکہ ہر مستحق خاندان تک راشن پہنچے۔ امدادی اقدام سماجی حلقوں میں بے حد سراہا گیا ہے۔ عوام کی جانب سے صفا بیت المال انڈیا کی اس کار خیر میں مزید تعاون کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ یہ مہم تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مند خاندانوں کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ ادھر ممبر محراب فاؤنڈیشن کرناٹک زون کے تحت دینی و اصلاحی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اہل علم، اہل ثروت سے ملاقاتیں، بیسٹ کیریکٹر پروگرام کے ذریعے اسکولی طلباء میں دینی شعور بیداری، استقبال رمضان کی تیاری کے لیے عوام و خواص کے درمیان خطابات، خواتین کی اجتماعات میں رمضان مبارک کے معاملات پر رہنمائی جاری ہے۔ ریاست کرناٹک میں 32 مراکز نسواں ہیں، جس میں 600 سے زائد خواتین زیر تعلیم ہیں۔ مزید مراکز کے قیام کی کوششیں، نوجوانوں سے خیرخواہانہ ملاقاتیں، مساجد کے واٹس ایپ گروپس کے ذریعے درس قرآن و درس حدیث کی ترسیل کا اہتمام، لہو و لعب میں مشغول نوجوانوں کی اصلاح، موبائل گیمز کے عادی طلباء کو تعلیم و عبادت کی ترغیب دی گئی ہے۔ جمعہ رمضان کے فضائل، طہارت کے مسائل پر بھی رہنمائی کی گئی۔ تعلیمی نظام اور حاضری کا جائزہ لیا گیا۔ رمضان کی نظام العمل کے چیک لسٹ کی تقسیم کی گئی ہے۔ ہمناباد میں مولانا وسیم اسعدی نوجوانوں کے اخلاقی تربیت مراکز نسواں کی نگرانی میں لگے ہوئے ہیں۔ مولانا نذیر احمد رشادی کا 4 ریاستوں کا دعوتی تعارفی دورہ بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی 3 طلباء کے حفظ کی تکمیل اور دستار بندی بھی عمل میں آئی ہے۔ مدرسہ فیضان الرشاد تیماپور ضلع یادگیر میں، جو کہ گلبرگہ کے ضلع میں آتا ہے۔ جلسے دستار بندی سے مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کا خطاب بھی ہوا۔ عوام حیرت زدہ اور مسرور تھے۔ مولانا خواجہ معین الدین صاحب، مولانا جواد احمد خان صاحب، مولانا افتخار احمد رشادی صاحب، مولانا رشید الدین خان رشادی وغیرہم جو ہے اس اجلاس میں شریک تھے۔ ادھر اڈلی کھانے کے شوقین لوگوں کے لیے ایک حیران کن خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ خاص کر ہوٹلوں میں جا کر اڈلی کا لطف اٹھانے والوں کو اب کافی محتاط رہنا ہوگا۔ دراصل محکمہ خوراک کی جانچ میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ بنگلورو کے کئی ہوٹلوں میں تیار کی جانے والی اڈلی غیر محفوظ ہے۔ محکمہ خوراک و معیارات نے بنگلورو کے مختلف حصوں سے 500 سے زیادہ اڈلی کے نمونے لیے تھے اور ان کو لیب میں بھیج کر ٹیسٹ کرایا تھا۔ لیب کی رپورٹ کے مطابق 35 سے زائد اڈلی کے نمونے غیر محفوظ پائے گئے، حالانکہ ابھی کچھ نمونوں کی رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے پریاگ راج میں 45 دنوں تک چلنے والی دنیا کی سب سے بڑی مذہبی اور روحانی تقریب مہاکمبھ 26 فروری کو آخری غسل و مہا شیوراتری تہوار منانے کے ساتھ اختتام کو پہنچی۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت اس تقریب کو لے کر اپنی تعریفیں خود کر رہی ہے، لیکن کئی ہندو مذہبی پیشوا مہاکمبھ میں پیدا حالات پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ تازہ بیان جیوتش پیٹ کے شنکراچاریہ سوامی اوکتیشورانند سرسوتی کا سامنے ہے، جنہوں نے مہاکمبھ پر سوال اٹھا دیے۔ سوامی اوکتیشورانند نے دعویٰ کیا کہ اصلی مہاکمبھ تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا اور اب تک جو چل رہا تھا وہ سرکاری کمبھ تھا۔ سوامی اوکتیشورانند اس سے قبل بھی مہاکمبھ اور اس کے انتظام پر سوال کھڑے کر چکے ہیں۔ دہلی اسمبلی کے اسپیکر وجیندر گپتا نے آتشی کو قومی راجدھانی دہلی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تسلیم کر لیا ہے۔ فیصلہ 2001 کے اسمبلی قائد حزب اختلاف تنخواہ اور الاؤنس ایکٹ 2001 کی دفعہ 2 کے تحت کیا گیا، جس کے تحت آتشی کو فوری اثر سے عہدہ دیا گیا ہے۔
ماہرین ارضیات نے جھارکھنڈ میں ایک اور اونوں کا خزانہ دریافت کیا ہے جو کہ 14.5 کروڑ سال پرانا بتایا جا رہا ہے۔ ماہر ارضیات ڈاکٹر رنجیت کمار سنگھ اور فارسٹ رینجر رام چندر پاسوان نے اس سلسلے میں جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ منگل 25 فروری کو پاکوڑ ضلع کے برمسیا گاؤں میں ایک اہم دریافت سامنے آئی ہے۔ یہاں پر ایک پیٹریفائیڈ سنگوارا فوسل ملا ہے۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات ابھی 1 سال دور ہے، لیکن وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اپنے لیے ہدف مقرر کرے۔ انہوں نے 2026 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے ترنمول کانگریس کا نیا ہدف مقرر کرتے ہوئے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ بی جے پی کی ضمانت ضبط کرائیں گی۔ 294 سیٹوں والی مغربی بنگال اسمبلی کے لیے آئندہ سال ہونے والے انتخابات کے پیش نظر ممتا بنرجی نے کہا کہ ہمارا ہدف 2015 سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کا ہے۔ میری پارٹی بی جے پی کی سیٹوں کی تعداد کو مغربی بنگال میں کم کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ قابل ذکر ہے کہ 2021 میں بھی مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو 77 سیٹیں حاصل ہوئی تھی۔ دہلی پولیس نے سائبر کرائم کے تحت ایک بڑے ٹھگی کرنے والے گروہ کو بے نقاب کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا جو موبائل ٹاور لگانے کے نام پر لوگوں سے لاکھوں روپے لوٹ رہے تھے۔ گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت سرفراز اور منا سنگھ کے طور پر ہوئی ہے جو فرضی ویب سائٹس اور گوگل اشتہارات کے ذریعے سادہ لو افراد کو دھوکہ دے رہے تھے۔ امریکہ میں اس مہینے سڑک حادثے کا شکار ہوئی ہندوستانی خاتون اب کوما میں چلی گئی ہے۔ مہاراشٹر میں اس کے کنبے کے اراکین سے ملنے کے لیے ویزا کو لے کر مرکز سے مسلسل مدد کی گہار لگا رہے ہیں۔ نیلم شندے کے والد تاناجی شندے نے اس معاملے میں کہا، ہمیں 16 فروری کو حادثے کے بارے میں پتہ چلا اور تب سے ہم ویزا کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک ویزا نہیں ملا ہے۔ کانگو اس وقت پر اثرات بیماری کی زد میں۔ اس بیماری نے تقریباً 53 لوگوں کی جان لے لی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ ماہرین صحت فکر مند ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اموات چمگاڈر کھانے کی وجہ سے ہوئی، حالانکہ مصدقہ طور پر کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ کانگو کے بکور اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر سرچ نگا لیباٹو کا کہنا ہے کہ اس بیماری کی شروعاتی علامتوں میں بخار، الٹے اور جسم کے اندر خون کا رساؤ شامل ہے۔ مہاراشٹر کے ضلع رائے گڑھ کے ایک مشہور تھیم پارک میں میونسپل اسکول کی ایک 14 سالہ طالب علم کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ وہ دوسرے طلباء کے ساتھ سیر کے لیے گیا ہوا تھا۔ نیوز پورٹل کے ایک شائع خبر کے مطابق پولیس اہلکار نے بتایا واقعہ منگل کو اس وقت پیش آیا جب گھنسولی میں نوی ممبئی میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام اسکول کے طلباء کھوپولی کے امیجیکا تھیم پارک کے تعلیمی دورے پر آئے تھے۔ اسی دوران طالب علم کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی کی کمیٹیوں کی تقسیم کا اعلان کیا گیا ہے جس میں بی جے پی کے 11 ارکان اسمبلی کو مختلف کمیٹیوں میں مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مہایوتی کے حلیف شیو سینا اور نیشنل کانگریس پارٹی اجیت پوار دھڑے کے ارکان اسمبلی کو ابھی تک کمیٹیوں میں جگہ نہیں ملی ہے۔ بہار میں نتیش کی کابینہ کی توسیع کی گئی ہے۔ ریاست اسمبلی انتخابات میں صرف 8 یا 9 ماہ رہ گئے ہیں۔ 2.5 سال سے پارٹیاں بدل حکومت چلانے والے نتیش کمار اپنی سیاست میں آرام سے ہے، لیکن بی جے پی نے انتخابات سے پہلے 7 نئے وزیر بنائے ہیں۔ کینسر سے ہونے والے اموات کے معاملے میں ہندوستان چین اور امریکہ کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ گلوبل کینسر ڈیٹا کی تجزیے کے مطابق ہندوستان میں ہر 5 میں سے 3 لوگ کینسر کی تشخیص کے بعد مر جاتے ہیں۔ مردوں کے مقابلے خواتین پر اس کا عموماً زیادہ اثر ہوتا ہے۔ معروف طبی جریدہ دی لینسیٹ کے مطابق امریکہ میں کینسر کے معاملوں اور اموات کا تناسب تقریباً 4 میں سے 1 پایا گیا، جبکہ چین میں یہ تناسب 2 میں سے 1 تھا۔ مہاراشٹر کے پونے میں سوارگیٹ بس اسٹینڈ پر ایک خاتون کے ساتھ متدری معاملے میں کارروائی کی گئی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے ڈیبو کے 23 سیکورٹی گارڈز کو فوری اثر سے معطل کر دیا۔ مہاراشٹر وزیر برائے ٹرانسپورٹ پرتاپ سرنائک نے معطلی کا حکم جاری کیا۔ انہوں نے سیکورٹی گارڈز کو جمعرات یعنی 27 فروری سے کام پر آنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 58ویں اجلاس میں ہندوستان نے پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے ایک ناکام ریاست قرار دیا جو بین الاقوامی مدد پر زندہ ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ میں ہندوستانی سفارتکار کشیتر تیاگی نے پاکستان کے جھوٹے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے فوجی اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کے ذریعے غلط معلومات پھیلا رہا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ سی پی ایم نے نریندر مودی حکومت کو فاسسٹ یا نو فاسسٹ قرار دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پارٹی کے اس بدلے ہوئے رخ سے اپوزیشن جماعتوں میں کھلبلی مچی ہے۔ کانگریس کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سی پی آئی نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ سی پی ایم کا یہ بدلا ہوا رخ 24ویں جنرل کنونشن سے قبل تیار کردہ سیاسی تجویز کے مسودے میں سامنے آیا۔ اس مسودے کو ریاستی اکائیوں کو بھیجا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے باہر نکالنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں۔ ان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے کئی جہازوں میں قیدیوں کی طرح بھر کر ہندوستان، برازیل، سیلواڈور، میکسیکو سمیت کئی ملکوں کے ہزاروں لوگوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ ٹرمپ کے قدم یہیں نہیں رک رہے، اب وہ 227 سال پرانے ایک ایسے قانون کو لانے کی تیاری کر رہے ہیں جس سے ہر غیر ملکی کے باہر ہونے کا خطرہ ہوگا۔ امریکہ نے ٹرانسجنڈر فوجیوں کے خلاف سخت اقدامات اٹھاتے ہوئے انہیں 30 دن کے اندر فوج سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ پینٹاگون نے بدھ 26 فروری کو اپنے بیان میں کہا کہ پالیسی
اس وقت لاگو ہوگی جب تک کہ ہر معاملے کی بنیاد پر استثناء دیا جائے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں ٹرانسجنڈر افراد کے لیے فوج میں شامل ہونا یا اپنی خدمات جاری رکھنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے سامنے گولڈ کارڈ کا منصوبہ پیش کر چکے ہیں۔ اس کے تحت $50 لاکھ خرچ کرنے کے بعد کوئی بھی امریکہ کا شہری بن سکتا ہے۔ ٹرمپ کے اس منصوبے کے بعد ان پر صرف دولت مند تارکین وطن کو فائدہ پہنچانے کا الزام لگنے لگا ہے، لیکن اب ٹرمپ نے اپنے اس فیصلے کا بچاؤ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گولڈ کارڈ کے تحت امریکی کمپنیاں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہندوستانی طلباء کو نوکری پر رکھ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی کمپنیوں کو امریکہ میں پڑھنے والے ہندوستانی گریجویٹ کو نوکری میں رکھنے میں دقت ہوتی تھی کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ امریکہ میں رہ سکیں گے یا نہیں۔ تو ناظرین گرامی، بہار کے مدھوبنی ضلع میں 2 لوگوں کو گولی مار دی گئی، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جاتی ہے جسے DACH ریفر کر دیا گیا۔ دونوں افراد کو ضلع کے ارریہ سنگرام تھانے کے پیٹرول پمپ کے قریب گولی ماری گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں نوجوان بس حملے کے ساتھ جھگڑے میں ثالثی کرنے آئے تھے۔ اس دوران وہاں موجود 6 سے 7 مجرموں نے فائرنگ کر کے ان کو مار دیا۔ متحدہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کو امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے اطلاع دی کہ ایران نے افزودہ یورینیم کے اپنے ذخیرے کو 60% سے بڑھا کر تقریباً 275 کلو گرام کر دیا گیا ہے۔ غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے 7ویں دور میں 641 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا، جن کی 22 فروری کو رہائی متوقع تھی۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ گیدون سار نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف فوجی حملوں کو متبادل میز پر ہونا چاہیے۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز کے سرکاری دورے پر آئے سار نے پولیٹیکو میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایران کی جوہری پروگرام کے بارے میں بیانات جاری کیے تھے۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات